السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب دی وقار رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ الور یہ انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے۔ بہت بڑے محدث تھے اور سید زادے تھے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقش بندیہ کے امام اور صوفی ہوئے ہیں، یہ ان کے مرید تھے۔ سید دیدار شاہ صاحب مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے مرید تھے۔ یہ خود بھی عالم تھے اور ان کے دونوں بیٹے بھی زبردست عالم تھے۔ ان کے بیٹے بھی عالم تھے۔ ان کے بیٹے مفتی اعظم پاکستان ہوئے ہیں۔ ان کے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان ہوئے ہیں۔ سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے۔ بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی۔ سید دیدار شاہ صاحب کے دوست کون تھے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی کون ہیں؟ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں، میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے، آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس لے کر کے چلوں۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگ بتاتے ہیں زیادہ تھی سید دیدار علی شاہ صاحب کی۔ سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ہیں ایک دن میں الور سے ملنے گیا، کہتے ہیں ایک دن میں الور سے مراد آباد ملنے گیا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کہتے ہیں وہ تیار تھے، ریڈی تھے، جاہز تھے۔ کہتے ہیں اپنا بکسا وغیرہ باندھ کر کے انہوں نے فل تیاری کر رکھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے، عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، کہنے لگے ایک مہربانی کر، چل تو صحیح میرے ساتھ۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے سخت ہیں۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے سخت ہیں۔ کہتے ہوئے دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا۔ میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضو تھا تو وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو مسجد کے بعد کنواں تھا، مسجد کے بعد میں کنواں تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کے لیے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کر پانی اٹھایا۔ میں نے کہا وہ خادم ہے، نمازیوں کو وضو کراتا ہے۔ جب میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو۔ بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو۔ پہلے تو میں چپ کر گیا، میں نے کہا بیٹا اجازت دے دو، چلو اجازت دے دو، وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلہ نہیں معلوم،
حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اسی وقت میرے دماغ کی گھنٹیاں بجیں، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے وضو کیا، پھر اس نے برتن کو خالی کیا، پھر میں نے پانی نکالا، وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے، سید صاحب کو تو ایک رکعت مل گئی تھی۔ کہتے ہیں میں تھا یا سید صاحب تھے، جب ہماری بات ہوئی تھی کیا کہا تھا انہوں نے کہ ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے سخت ہیں۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، کہتے ہیں رستے میں ملاقات ہو گئی ہم لوگوں کی، تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کر کہتے ہیں میری بڑی قدر کی، بڑی عزت کی، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے میری بڑی عزت کی، بڑی قدر کی۔ انہوں نے جب جھک کر کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی، مجھے سینے سے لگایا، تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پایا کچھ اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا تھا اعلیٰ حضرت کو، میری آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ سید زادہ ہے۔ فرماتے ہیں میں متاثر ہی بڑا ہوا، تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں تھا اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرات کہتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی۔ میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے، طبیعت تو بتائیں، تو مسکرا کر فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سخت ہی ہے۔ کہا ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سخت ہی ہے، کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سخت ہی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئیں، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال اولیاء کیا ہے، جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں تو خبر ہوتی ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سخت ہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، پھر ہم لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے، تو حضرات کہتے ہیں میں انہی کا ہو کے رہ گیا، میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا، مجھے تو خرید لیا، تیری پہلی نظر کا وار تھا، کہتے ہیں مجھے تو پہلی نظر میں خرید لیا، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے، کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جانے کا وقت آیا تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلیں، میں نے کہا کہ حضور چلیں اب اپنے گھروں پہ چلتے ہیں، میں نے کہا آپ جائیں، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ بصیرت تھی۔ حضرات بڑی بصیرت والے تھے اعلیٰ حضرت، بصیرت کی روشنی، بڑے تقوی والے، بڑے بصیرت والے تھے اعلیٰ حضرت، اور ساری زندگی درس کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، یہ درس دیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے۔ میرے آقا و مولا سے پیار کرو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو درس دیا ہے، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے، نبی پاک سے پیار کرو۔ اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ فاضل بریلوی کی زندگی کیا تھی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے
مسلمان گیا اور مدینہ شریف جاتے تھے تو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قائل نہیں۔ تڑپ اٹھے، دو قسمیں اٹھائی ہیں حضرات ایک ہی شعر کے اندر، میرے امام نے دو قسمیں کھائی ہیں، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فاضل بریلوی رحمہ اللہ، حضرات فاضل بریلوی نے ڈھنگ ہی بدل دیا، رنگ ہی بدل دیا، رنگ ہی بدل دیا، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک بن گئے۔ اعلیٰ حضرات جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بھی آئیں گی، جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نایا، اسی لیے میں کہتا ہوں ہے یہ پیغام احمد رضا خاں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا خاں، بارگاہ نبی کے رہو با وفا، بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے با وفا رہو گے تو پیارے اسلامی بھائیوں اسی میں تمہاری کامیابی ہے، تمہاری زندگی بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔